بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا اور پھر حضرت آدم کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح سے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا۔ ان قوموں پر بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ کرام آئے اور ان کی ہدایات کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، مختلف اوقات میں قوموں پر مختلف انبیاء کرام آئے اور چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایات کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کون ہیں اور انہیں کس وجہ سے زندہ رکھا گیا ہے اور زندہ رہنے کی وجوہات کون سی ہیں؟ ناظرین کرام، پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ پاک نے موت ابھی تک بھی نہیں دی، اور قرآن پاک نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ نے جب اللہ پاک کی دعوت تبلیغ شروع کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی وجہ سے یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودی یہ سوچتے تھے کہ کوئی نبی آئے گا، ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ ایسے میری بات پر یقین نہیں کرتے، اسی طرح جہالت میں پڑے رہیں گے، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، دعوت حق کی تبلیغ دی۔ ان میں سے 12 یا 19 لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ دی تو پھر یہودیوں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت حق کی تبلیغ کریں اور بہت سارے لوگ ہم اس میں شامل ہو جائیں اور ہمارا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ یہودیوں نے ایک توتیا نوس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ ادھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوا، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ اسی انتظار میں تھے، یہودی اسی انتظار میں تھے کہ جس شخص کو انہوں نے بھیجا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ بہت ساری دیر گزرنے کے بعد جب وہ نہ آیا تو وہ اندر آ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ بیٹھا ہے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ۔ جب آپ آسمان پر پہنچتے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سے ہوئی، اور ادھر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ وہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے گا، قتل کر دے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ کے گھر کی طرف گئے اور وہاں پہ جو سارا ماجرا دیکھا، پھر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس زمین پر زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ پاک نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس نے دنیا میں فتنہ فساد پھیلایا ہوگا۔ اس وقت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیں گے، ہدایات دیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے سے پانی پیا ہوا ہے، وہ اب تا حیات زندہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بڑے شہنشاہ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو شہنشاہ کی زندگی پسند نہیں تھی اور وہ گھر سے باہر نکلے تھے۔ ایک بار انہوں نے آب حیات سے پانی پیا، جس کی وجہ سے وہ اب ساری زندگی
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہری وصال ہوا، ایک بزرگ مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد یہاں پہ موجود صحابہ کرام پوچھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین سے بھی ملتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے شخص جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، ایک آواز سنائی دی، اے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس پتہ لگاؤ یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب مجھے اس نے دیکھا کہ کہا، اے بندے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، جی ہاں۔ بزرگ نے فرمایا، میرا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے کہ حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت انس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت الیاس کا پیغام دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر پیش ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک کی طرف سے ان پر کھانا نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو لے کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان المبارک میں بیت المقدس پر تشریف لاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی کرتے ہیں، اور مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کر لیتے ہیں چوتھے نبی کی جو ابھی تک زندہ ہیں۔ وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ معزز ناظرین کرام، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور ساتھ میں اللہ پاک کا ذکر بھی بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہوتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ایک بار ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس نے کہا، ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا، اور آپ نے فرشتے کو درخواست کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ میں لے جائے گا اور وہاں پہ سیر کرائے گی۔ پھر جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا، پھر اللہ پاک کے حکم سے جنت کی سیر کرائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جنت میں رہنا چاہیے، آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ فرشتے نے کہا، فرشتے کو حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اللہ پاک کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کرے گی تو اللہ پاک کا یہ حکم بھی تکمیل ہوا۔
پھر زندہ ہو کر جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیق، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔